جس دین پر آپ قائم ہیں اس نے اگر آپ کو کچھ چیزوں سے روکا ہے تو کیوں روکا ہے؟ جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اگر گوشت کھاتا ہے مسلمان تو خنزیر کا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کے ہاں گوشت الاؤڈ ہے پھر خنزیر کا کیوں نہیں؟ یورپ پورا ڈیولپ کنٹریز ہیں، وہاں پر بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ لوگ کھل کر کے کھاتے ہیں، مزے لے کے کھاتے ہیں۔ آخر اسلام میں کیا ہے؟ میں اگر بتاؤں تو ظاہر سی بات ہے ان کو لگے گا کہ ایک طرفہ ہے، اپنے دین کی بات کرے گا۔ انٹرنیٹ پر جا کر آج سرچ کرنا ہے میرے نوجوانوں، خنزیر کے سائیڈ ایفیکٹس کیا کیا ہیں، پورک کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، تمہیں خود سامنے آ جائیں گی۔ بہت ساری ویب سائٹ ہیں۔ ایک ڈاکٹر، بڑا ڈاکٹر، یہ یہاں کا نہیں وہاں کا نہیں، انہی کے تحقیقاتی ادارے کا ایک ڈاکٹر ہے، اس نے 16 نقصانات گنائے ہیں۔ کہا پگ کے خنزیر کے گوشت کے اندر زہر ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اور ایسا کہ دوسرے جانوروں میں ایسا زہر ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس کو سانپ بھی کاٹتا ہے تو اثر نہیں ہوتا، اس کا جسم اتنا موٹا ہے۔ باہر کی چیزیں یہ بہت جلدی جذب کر لیتا ہے، اس کا گوشت کھانا اسلام نے اس لیے منع کر دیا کہ یہ انسانوں کا بھی پیخانہ کھاتا ہے، اس کے اندر غلاظت کی عادت زیادہ ہے۔ اور جدید تحقیقات میں آج امریکہ کے اور دیگر ممالک کے ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا کہ سب سے زیادہ چربی اسی جانور کے اندر ہوتی ہے، اور یہ سب سے زیادہ جسم کے اندر کولیسٹرول بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ حتیٰ کہ خنزیر کا گوشت کھانے والوں پر تحقیق کی گئی، ان کے اوپر تحقیق کی گئی تو یہ بات سامنے آئی کہ ان کے اندر حیوانیت، سیکس کرنے کی عادت بہت زیادہ پائی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اللہ آپ کو خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ تو میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم۔ تو دوستو، اگر آپ اس ویڈیو کو پلے کیے ہیں نا تو اس بیان کو پورا سنتے جائیے گا کہ کیا ہمارے مذہب میں، ہمارے اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانا کیوں جائز نہیں ہے اور کیوں حرام ہے۔ بہت سارے بڑے بڑے طبیب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خنزیر ہوتا ہے نا، اگر خنزیر کو سانپ بھی ڈس لے یعنی کاٹ لے پھر بھی وہ نہیں مرتا ہے۔ تو آخر اس کی حقیقت کیا ہے اور کیوں منع کیا گیا ہے، آپ سب سے پہلے مفتی سلمان ظہری صاحب کے زبان سے بیانات کو سماعت کریے، اس کے بعد آپ کو اچھی طریقے سے اس کی حقیقت مل جائے گا۔ تو چلیے ہم اور آپ مل کر دونوں سنتے ہیں۔ حیوانیت زیادہ آ گئی، شرم و حیا نہیں رہی، اسی لیے دیکھتے نہیں پورے انگریز ننگے رہتے ہیں، ان کے اندر حیا نہیں رہ گئی۔ جسم کو چھپانا وہ پتہ نہیں اپنے لیے کیا سمجھتے ہیں، چھوٹے ہلکے ہلکے کپڑے پہن کے چلتے ہیں، عورتیں بھی ہوں مرد بھی ہوں، ایک چھوٹا سا انڈر ویئر پہن لیا، اوپر کچھ لگا لیا۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں ان سے زیادہ فیشنیبل تو بھینس ہے، کچھ بھی نہیں پہنتی بیچاری۔ کپڑے نہیں پہننا اگر فیشن ہے تو یہ بھینس بہت فیشنیبل ہے، بیل بہت فیشنیبل ہے، کبھی کچھ نہیں پہنتا۔ یہ دنیا کو جنگلی نظام میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ خنزیر کھانے کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بیڈ ایفیکٹ ہیں جو جسم کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ 16 نقصانات ہیں، وہ میں گنا نہیں پاؤں گا، میں نے آج ہی مطالعہ کیا۔ دوسری چیز شراب کے متعلق کہ اس میں تو مزہ ہے، کیوں منع کیا اسلام نے؟ یہ بھی میں نہیں کہوں گا، تمہاری تحقیقات سے جاؤ آج یہ بھی تلاش کر کے مجھے بتاؤ انٹرنیٹ پر کہ شراب کے، وائن کے سائیڈ ایفیکٹ کیا کیا ہیں، الکوہل سے کتنے نقصانات ہیں۔ میرے عزیزو، دوسروں کو بولنے کی ضرورت نہیں، گورنمنٹ ہر جگہ کی بولتی، نہیں بولتی؟ ڈونٹ ڈرنک اینڈ ڈرائیو جگہ جگہ لگائے رہتا ہے، بیچتے بھی وہی ہیں، بولتے ہیں پی کر کے چلانا مت، گاڑی مت چلانا۔ ان سے پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہے، جا کے کسی کو ٹھوک دے گا، سامنے والا بیچارہ بے قصور مرے گا۔ اتنی ہی بات سے سمجھ جانا چاہیے کہ مسلمان اینی ٹائم ڈرائیور ہے، ہر وقت وہ ڈرائیور ہے۔ مجھے ایک پرانی بات یاد آئی، ایک مسلمان، وہ بھی کسی ویسٹرن کنٹری کا ہی تھا، پلین میں سفر کر رہا تھا، ایئر ہوسٹس نے اس کو شراب پروسا، سب کو دے رہے تھے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، الگ الگ ناموں سے یہ شراب سپلائی کرتے ہیں۔
मैं एक बार इजिप्ट के सफर पर था तो शराब सबको दी जा रही थी, उसमें शराब करीब आई, उसको कह रहे हैं क्रेजी वाटर है, क्रेजी वाटर है। मैंने कहा ये कब से, पानी पागल कब से हुआ? तो बाद में बगल में बैठे हुए एक साहब ने कहा ये वाइन ही है, उसको बहुत ज्यादा इतना रिफाइन कर दिया जाता है कि उसका ये लोग क्रेजी वाटर का नाम दिए हैं। है तो शराब ही, जग अलग अलग नामों से बेचे जा रहे। वो एक साहब थे, मुसलमान थे, उनको कहा गया आप भी लीजिए। उसने कहा मैं मुसलमान हूं, मैं नहीं पीता। ये उनके लिए बहुत बड़ा दिक्कत वाला जवाब होता है। नहीं पीते अलग बात है, ये कहना मैं मुसलमान हूं नहीं पीता, ये चुप जाता है। वो खड़ी हो गई, सारे लोग पी रहे हैं, आप क्यों नहीं पीते? इसमें जिस्म को सुकून है, राहत है, आप आराम से सो जाएंगे जब तक सफर कट जाएगा, पी ले आप। तो उस बंदे ने कुछ भी उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, ज्यादा नहीं किया, बस इतना कहा आप कहती हो पी लूं, मेरी एक शर्त है, ये शराब पहले पायलट को पिलाना। अगर पायलट पी लिया और मस्त हो गया तो बाद में मेरे पास आना। वो कहने लगी ऐसा नहीं होता, रूल के खिलाफ है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। पायलट नहीं पी सकता, पायलट को शराब हम नहीं दे सकते जाकर के। कहा क्यों? अरे वो इतने लोगों को लेके चल रहा है हवा में और उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, वो जब ड्यूटी खत्म करेगा तब पिएगा। उसने कहा, उस मुसलमान ने, हू बहु इस्लाम भी यही कहता है, ऐ मुसलमान तेरे कंधों पर पूरे इस्लाम की जिम्मेदारी है। तू जब चल रहा है तो तेरे पीछे पूरी एक नस्ल है, कहीं तेरा कदम डगमगा गया तो पूरी नस्लें डगमगा जाएंगी। तुम ड्राइवर हो, तुम नशे में नहीं चल सकते हैं, इसलिए इस्लाम ने मना किया। कहा वो पीता है पायलट ड्यूटी होने के बाद। उस मुस्लिम ने कहा मेरे रब ने भी कहा है आजा जन्नत में शराबन तहूरा पिलाऊंगा। जब यहाँ की ड्यूटी खत्म होगी मैं भी जाऊंगा, पीऊंगा वो शराबन तहूरा है जो जन्नत में दी जाएगी। ऐ मेरे अजीजों, जिन्होंने दुनिया में अपने जिस्मों को अल्कोहल से खराब कर दिया, उनके लिए जन्नत का मशरूब